الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين القاسم محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في محكم القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فیضان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، ماتم داران سید الشہداء، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اس بی بی کے جو کائنات کی ملکہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، عذرا ہے، لقب بطول ہے، نام سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ اس بی بی نے ہم جیسے گناہگاروں کو اس لائق جانا، اس لائق سمجھا کہ ہمارے دلوں میں اپنے لال حسین کی محبت کو اتارا، اور آپ اس عظیم اور اس اعلیٰ اور طیب و طاہر عبادت میں مصروف ہیں کہ جس کا اجر سوائے حضرت زہرا کے کائنات میں کوئی ادا نہیں کر سکتا. میں اپنی گفتگو بہت کم الفاظ میں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کم وقت میں اور ماحول میں اور آپ کی اس پوری شبیداری اور جلوس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کم وقت کے اندر ایک زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دوں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں صرف اپنا تعارف یوں کرانا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آیا پہلی مرتبہ ہوں، لیکن آپ کی اور میری ملاقات بہت پرانی ہے. اب کچھ چہرے یہ اس بات پہ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو مولانا نے یہ کہا کہ میں آیا پہلی مرتبہ ہوں لیکن میری اور آپ کی ملاقات بہت پرانی ہے، تو میں صرف آپ کے درمیان پہلی مرتبہ آیا ہوں، ورنہ میری اور آپ کی ملاقات اس وقت کی ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں علی کی ولایت پیش کری تھی، تو جہاں آپ نے لبیک کہا تھا وہیں میں نے بھی لبیک کہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جہاں آپ نے لبیک کہا تھا وہیں میں نے بھی لبیک کہا تھا. بہت جلدی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ علم ہے سامنے، اور واقعاً یہ شان ہے ہماری اور ہمارا نشان ہے اور ہماری فتح کا اعلان ہے. بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات حاضرہ اور ضرورت زندگی یہی ہے. قرآن مجید میں سورہ فتح میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اے طٰہٰ و یاسین و مزمل کی صنعت پانے والے، یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ میری بیعت کر رہے ہیں. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ ہی کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. توجہ رکھیے گا، اللہ ہی کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. یہ کب کا موقع ہے؟ یہ سورہ فتح کی آیت ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کی اور قلم کے زور سے دشمن کو پچھاڑا، دشمن کو خاموش کیا، دشمن کو شرمندہ کیا، دشمن کو نیست و نابود کیا، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے میرے حبیب اپنے چاہنے والے سے دوبارہ بیعت لو اور فلاں درخت کے پیچھے نیچے چلے جاؤ اور سب کی بیعت لو. بیعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ 1 منٹ کی تمہید ہے اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بیعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے، باقی سارے ہاتھ اس کے اوپر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد تمام چاہنے والوں سے کہا ایک ایک کر کے آؤ اور میری بیعت کرتے جاؤ. نبی نے ہاتھ یوں آگے کیا، ایک ایک صاحب آتے گئے، بیعت کرتے گئے، بیعت کرتے رہے اور اپنا پورا نفس، اپنی پوری جان، اپنا پورا مال اولاد اللہ کے نبی کے حوالے کرتے رہے. یہ بیعت کا مسئلہ تھا. جب سارے اصحاب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا تو آواز قدرت آئی اے محمد اب علی سے کہو کہ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رکھ دے، تمہارے ہاتھ میں رکھ دے. اب جیسے ہی علی نے اپنا ہاتھ اس ہاتھ میں رکھا، آیت نے آگے بڑھ کے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ ہی کا ہاتھ تو سب سے اوپر ہوتا ہے. ماشاء اللہ، زندہ باد. اللہ ہی کا ہاتھ تو سب سے اوپر ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے بیعت کا. اب میں نے کیوں کہا حالات حاضرہ ضرورت زندگی؟ آپ علماء سے جا کے پوچھئے، رسول کی ایک حدیث ہے، رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی
اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر جائے وہ زمانے جاہلیت میں مرتا ہے. توجہ ہے, زمانے جاہلیت یعنی اسلام آنے سے پہلے کفر کی موت یعنی بیعت. اور میں نے بیعت کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ بیعت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ نیچے ہو اور ہاتھ تمام اس کے اوپر ہو, اور نبی فرما رہے جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ کافر مرا, زمانے جاہلیت میں مرا. اب 11 امام تھے ظاہر, توجہ, 12واں ہادی ہے پردے میں, اور ہم اس امام کے امتی ہیں, رعایا ہیں, غلام ہیں, خادم ہیں, عاشق ہیں. اب حدیث تو ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ اگر امام کی بیعت نہ کری اور بنا بیعت کے مر گئے تو زمانے جاہلیت میں بیعت کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے. اور پردے والے نے خود ارشاد فرمایا کہ میری غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. بھائی خدا کے لیے جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب امام سے کوئی مل نہیں سکتا تو بیعت کیسے ہو؟ بیعت کیسے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اور ہمیں کوئی ایسا ہاتھ تلاش کرنا پڑے گا کہ جس ہاتھ کے سائے میں بیعت امام ہو. بھائی توجہ, جس ہاتھ کے سائے میں بیعت امام ہو. لاؤ زمانے سے پوچھو وہ ہاتھ کون سا ہے. اس زمانے میں آپ کو کوئی ہاتھ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے سائے میں آنے کے بعد آپ کی بیعت امام کی بیعت کہلائے. تو میں تمہیں بتاؤں, میں پوری مجلس نہیں پڑھوں گا, صرف آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں. پوری کائنات میں کوئی ہاتھ ایسا نظر نہیں آئے گا, لیکن جب علم کی طرف نظر ڈالو گے تو یہ اللہ ہے فوق ایدیہم, اللہ ہی کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. اللہ ہی کا ہاتھ. اب جس کو اپنے وقت کے امام کی بیعت کرنی ہو, پرچم عباس کے سائے میں آئے, علم کو سلام کرے اور اپنے امام کی بیعت کر لے, اپنے وقت کے امام کی بیعت کر لے. لیکن اگر اس موقع پر بھی کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو کہ میں نے کیسے حضرت عباس کے پنجے کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیا, تو یہ میں نے نہیں کہا. 4 شعبان کو شہزادی زینب روایت کرتی ہیں کہ میرے بابا میرے بھائی کو یوں لیے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے بابا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہو. ارے خدا کے لیے مجھے آپ کی تھکان کا احساس ہے کہ آئینے میں اپنی چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ہاں اس کی آنکھیں میرے جیسی, ہاں اس کے کان میرے جیسے, ہاں اس کے رخسار میرے جیسے, ہاں اس کی زبان میرے جیسی, ہاں اس کے ہونٹ میرے جیسے, ہاں اس کا چہرہ میرے جیسا, ہاں اس کے ہاتھ میرے جیسے. اب تک نہیں پہنچے, 15 رجب تھی, مکے کا صحن تھا, خانہ کعبہ کا صحن تھا. مکے والے پوچھ رہے تھے اس بچے کی آنکھیں کس پر ہیں, اس بچے کے ہاتھ کس پر ہیں, اس بچے کے کان کس پر ہیں. تو جبریل کا نزول ہوا, کہا باپ درود و سلام کہہ دو, علی کی آنکھیں عین اللہ ہے, علی کے بال اللہ ہے, علی کی زبان اللہ ہے, علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے, علی کے ہاتھ ید اللہ. جب علی کے ہاتھ ید اللہ تو عباس ہے ہم شکل علی. اب عباس کی آنکھیں بھی عین اللہ, اب عباس کے کان بھی عین اللہ, اب عباس کی زبان بھی لسان کا یہاں پہ, کیونکہ آپ کی پوری رات کی تھکان اور یہ دن کا پہر ڈھلتا ہوا مسلسل آپ کا جاگنا, اگر آپ کی اس تھکان کو کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ ہے فضائل حضرت باب الحوائج. نہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, مولا حسین مولا علی نے کروایا اور شہزادی زینب اس کی راویہ ہے کہ آئینے میں میرے بابا اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے. لیکن اس 2026 کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ کہ جن کو اپنے والد کا پتہ نہیں ہے وہ حضرت عباس کی عصمت پہ شک کرتے ہیں. جن کو اپنے والد کا پتہ نہیں ہے وہ حضرت عباس کی عصمت پہ شک کرتے ہیں. اب میں اپنا جملہ کہوں تو آپ داد دیجیے کہ نہ دیجیے گا. ایک عالم ربانی جن کی قبر مبارک نجف اشرف میں موجود ہے, مولا کے حرم کے قریب, جنہوں نے
किताब लिखी है अलगदीर आयतुल्लाह अमीनी, मौला के कदमों में जगह पाई है। वो फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, और हर नौजवान अपने दिल पर लिख ले ये जुमला, खुदा की कसम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस्मत के लिए सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि सैयदा ने उन्हें अपना बेटा कहा है। क्या बात है, क्या बात सैयदा ने अपना बेटा कहा है। दर्श दे रहे थे, ऐसे ही पूरा मजमा था, दर्श से खारिज था। दर्श देते 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 एक शख्स खड़ा हुआ, एक तालिब इल्म, उसने कहा आगा मेरा एक सवाल है, क्या पूछो? क्या हमने बाबू हवाई मौला अब्बास की ज़ियारत का एक जुमला पढ़ा, क्या कि लान अल्लाह मन जहला हक का, कि जो अब्बास के हक से जाहिल रहा उस पर अल्लाह की लानत हो। अरे खुदा के लिए क्या मुझे एहसास न कराइए कि आप थके हुए हैं, मैं 2-4-5 मिनट आपकी जहमत और दूंगा। क्या जो अब्बास के हक से जाहिल रहा वो लानती है? ये मेरा जुमला नहीं है, ये किसी गुनहगार बंदे का जुमला नहीं है, ये उसका जुमला है कि जिसकी जबान अल्लाह की मर्जी से चलती है, जिसे सादिक आले मोहम्मद कहते हैं, जिसे सच्चों में भी सच्चा कहते हैं, सादिक कहा जाता है। खड़े हुआ, कहने लगा आगा मैंने जुमला पढ़ा है, आगा मुझे सवाल का जवाब दीजिए। तो सवाल करो, तवज्जो फरमाइएगा, सवाल करो। का अगर कोई शख्स बंदा अल्लाह का तमाम हो, नमाज वक्त में पढ़ता हो, रोजा रखता हो, हज करता हो, ज़कात अदा करता हो, खुम्स की अदायगी करता हो, माँ बाप के हुकूक को अदा करता हो, बच्चों से शिफ्कत करता हो, जोजा के हुकूक अदा करता हो, भाई का हक अदा करता हो, पड़ोसी के हुकूक अदा करते हो, सारी अल्लाह की जितना भी हुक्म है शरीयत का सब अदा करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी अब्बास के हक से अगर जाहिल रहा तो क्या काफिर बनेगा? मेरे नौजवान क्या पूछ रहा है? अगर नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ करता हो, कोई भी शरीयत के हुक्म को पामाली न करता हो, छोड़ता ना हो, उसके बावजूद भी अब्बास का हक से जाहिल हो तो क्या काफिर बनेगा? आयतुल्लाह अमीनी अपनी जगह से उठे, उठने के बाद अपनी जूती को दूर फेंका, फेंकने के बाद कहा सुन, अब्बास तो अब्बास है, अगर अब्बास एक मर्तबा भी मुझे अपना गुलाम कह दे और उसके बाद तो मेरी जूती का भी मुनकिर हो जाए तो भी काफिर बनेगा। अमक्के की बाबुल हवाई पे पूरी अगर मैं तकरीर करने जाऊं तो मुझे पूरा अशरा चाहिए, लेकिन क्या अगर मुझे अब्बास अपना गुलाम कहते हैं तो अब्बास तो मेरी जूती का भी मुनकिर हो जाए तो भी काफिर बनेगा। और जिस यकीन पे आप यहां बैठे ना, उसी यकीन पे वक्त का इमाम करबला आया था। Incoming call will be identified by Truecaller. भाई जिसकी अमान में पूरी कायनात रहती है, में रहता हो, उसे अब्बास कहते हैं। बस एक बहादुरी का जुमला पढ़ूंगा और एक यकीन का जुमला, आप फैसला खुद कर लीजिएगा। बहादुरी का जुमला है, अब क्या बहादुरी के सिफीन पढ़ी जाए, नहरवान पढ़ी जाए या करबला की जंग सुनाया जाए तो तवील है, लेकिन अरब में 4 बड़े बहादुर आप बचपने से सुनते आए कि जिनके लिए मशहूर जमाना थी बात कि अगर ये 4 बड़े बहादुर एक मैदान में, एक जमीन पे, एक जंग में आ जाएं तो जंग नहीं करनी। कभी आपने मेरे नौजवानों को भी महसूस किया कि ऐसा क्यों था कि ये 4 एक जगह जमा हो जाए तो जंग नहीं करनी? भाई देखो, जब तक कोई आदमी किसी चीज में माहिर ना हो अपने फन में तो मशहूर नहीं होता। भाई डॉक्टर 1000 होते हैं, लेकिन अगर कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो जाए तो फिर सब लोग उसका पता बताते हैं। होता है ना, अरब के अंदर बड़े बड़े बहादुर, इतने बड़े बड़े बहादुर अरब की तारीख में कि अगर ढाल ना मिले तो ऊंट के बच्चे को ढाल बना लें, इतने बड़े बहादुर। और उन बहादुरों में 4 बड़े बहादुर मशहूर हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार शोहर हजरत ज़ैनब, हजरत मोहम्मद हनफिया इब्न अली मुर्तजा, हजरत मुस्लिम इब्न अकील, हजरत बाबू हवाई मौला अब्बास इब्न अली। तो मेरे नौजवानों को अभी तो आप सोचिए बैठ के,
عرب میں جہاں اتنے بڑے بڑے بہادر تھے وہاں یہ 4 بہادروں کے پاس کیا فن تھا کہ جب مشہور ہوئے، جب تاریخ شجاعت پڑھیں گے تو چاروں کے پاس ایک ایک بڑا فن تھا. تو وہ کون سا؟ بڑی جلدی سے بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ کے پاس جو بہادری کا فن تھا نا وہ یہ تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار شوہر حضرت زینب کے سامنے اگر کوئی لوہے کی 7 زرہ بھی پہن کے آ جائے تو حضرت عبداللہ کی تلوار اتنی تیز چلتی تھی کہ 7 لوہے کی زرہ کو کاٹتی ہوئی سامنے والے کی کمر تک کاٹ دیا کرتی تھی. یہ تو فن بہادری. حضرت محمد حنفیہ ابن علی مرتضیٰ مولا، ان کا فن بہادری یہ تھا کہ جب گھٹنا ٹیک کے نیزہ پھینکتے تھے نا تو 3 میل دور جا کے گرتا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل، ان کا فن شجاعت یہ تھا کہ جس میدان میں اترتا تھا نا بہادر اور سامنے والے لشکر کے پہلے سپاہی وہ کلائی سے پکڑتا تھا اور ہوا میں اچھال دیا کرتا تھا اور جب تک آخری والے کو اچھال نہ دے پہلا والا زمین پہ نہیں گرتا تھا. ماشاءاللہ جس نے سبحان اللہ کہا اللہ ان کو سلامت رکھے. جو ابھی تک نہیں بولے مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے نہیں بولے. اب آپ سمجھیے بہادر کیسے. حضرت عبداللہ کی تلوار تیز، حضرت محمد کا نیزہ تیز، حضرت مسلم کی کلائی مضبوط. اب عباس کی بہادری بھی کیا مجھے پڑھنے کی دیری ہے کہ 3 محرم کو زمین کربلا پہ خط کھینچا، 9 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا جس کی ماں نے خالی دودھ پلایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اتنے بڑے بہادر. یا میں لفظوں کی اگر میں ذاکری اور فن خطابت میں ایک جملہ کہوں تو یہ کہ عبداللہ اسے کہتے ہیں جس کی تلوار تیز ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کا نیزہ مضبوط ہو، مسلم اسے کہتے ہیں جس کی کلائی مضبوط ہو، لیکن عباس اسے کہتے ہیں جو اپنے نظروں کے اشارے پر 9 لاکھ کو روک لے. اسے تلوار چلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تھی عباس کی چھوٹی سی بہادری. اب یقین سن لیجیے اور ختم دعا ہے. یقین کیا تھا؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھائی مولانا کرتاس کربلائی کی تقریر سنی. انہوں نے شب عاشور کا ایک منظر پیش کیا. میں بھی پیش کرتا ہوں. شب عاشور ہوا کیا تھا؟ یقین سنیے گا. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قسم خدا کی، یہ آخری مجمع ادھر سے آخری مجمع اور ادھر سے میری مائیں بہنیں سب سنیں کہ کسے کہتے ہیں یقین. اور آپ کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پہ؟ یہ فیصلہ ہو رہا ہے. کیا کہا میرے مولا نے؟ سارے اصحاب و انصار کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اگر میں لفظ ادھر سے ادھر کہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا. آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ایک تگڑا سا طالب علم ہوں. مولا نے سب کو خیمے میں جمع کر کے کہا سنو، میں حسین ابن علی تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. اب تمہیں اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ کیونکہ یہ میرے قاتل ہیں، میرے دشمن ہیں، تم سے کوئی دشمنی نہیں. اور میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت دوں گا. لفظ سننا آسان ہے، پڑھنا بڑا آسان ہے. ذرا سمجھیے اس جملے کی، کیونکہ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں اور تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پورا مجمع مجھے فیصلہ کر کے کہتے کہ جس کی جنت کی ضمانت حسین ابن علی لے لو. کیا اللہ اس کو جنت دینے سے انکار کرے گا؟ بھائی تھوڑا سا ساتھ بول دیجیے گا. انکار ہوگا نہیں. کوئی گیا کوئی؟ ارے یہ مجمع بتا رہا ہے کہ پوری رات ماتم کرنے کے بعد، جاگنے کے بعد، شبداری کرنے کے بعد کوئی گیا ہی نہیں. اور ہم اگر کربلا میں ہوتے تو ہم بھی نہ جاتے. اور امام حسین نے ثابت کر دیا میرے چاہنے والے ہیں کیسے. کہا کہ میں تمہیں جنت دوں گا، چلے جاؤ. سب نے بتا دیا کہ جو حسین جانے پہ جنت دیتا ہے وہ رکنے پہ کیا دے گا؟ جو جانے پہ جنت دیتا ہے وہ رکنے پہ کیا دے گا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا نے کیا کہا؟ اگر اصحاب و انصار تمہیں اکیلے جانے میں شرم آتی ہے ایک ایک ہاشمی کا ہاتھ پکڑو. یقین ہے حضرت عباس سمجھیے گا، چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ جملہ بتاتا ہے کہ ہاشمیوں کو بھی اجازت تھی کہ چلے جائیں. ہاشمیوں کو بھی اجازت تھی. گیا کوئی نہیں؟ گیا نا. لوگ آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں، وفا عباس آپ کو فضائل میں سنا رہا ہے.
اس کے بعد مولا حسین نے کیا کہا؟ عباس چراغ بجھاؤ، چراغ بجھاؤ۔ بابو حواری نے چراغ بجھایا۔ مولا حسین نے کیا کہا کہ اگر اجالے میں جاتے ہو تمہیں شرم آ رہی تھی، جاؤ اندھیرے میں چلے جاؤ۔ حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ چند لمحے گزرے، ایک لفظ ہے جو مولا حسین نے کیا کہا؟ چراغ بجھانے کے لیے کس سے کہا تھا؟ بھائی تھوڑا سا ساتھ دیجیے، کس سے کہا تھا؟ مولا عباس سے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد مولا حسین نے کیا کہا؟ عباس چراغ بجھاؤ، چراغ جلاؤ، چراغ جلاؤ۔ ہاشمیوں کو بھی اجازت تھی کہ چلے جائیں، اور مولا حسین نے کیا کہا؟ عباس چراغ جلاؤ۔ زمانے کو بتا دیا کوئی جائے نہ جائے عباس نہیں جا سکتا، کوئی جائے نہ جائے عباس نہیں جا سکتا۔ اس یقین کو عباس کہتے ہیں، جس پہ حسین جیسا امام یقین کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ میں ابھی 40 سے مشی کر کے آیا، جو لوگ مشی کرنے گئے وہ جانتے ہوں گے کہ مشی کے دوران کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے مشکلات کے ساتھ جاتے ہیں، بہنوں کے ساتھ جاتے ہیں، زوجہ کے ساتھ جاتے ہیں، گئے تھے۔ کیا ہوتا ہے مشی میں؟ مشی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، باپ بیٹی سے بچھڑ جاتا ہے، شوہر زوجہ سے بچھڑ جاتا ہے، بھائی بہن سے بچھڑ جاتا ہے، بھائی کسی اور موقع پہ، بہن کسی اور موقع پہ۔ لیکن مجھے یہ انصاف کر کے بتائیں کہ جو مشی کر کے آئے ہیں، کبھی کسی بھائی کو یہ بے چینی ہوئی کہ میری بہن مجھ سے جدا ہے؟ نہیں ہوئی نا؟ کسی شوہر کو ہوئی کہ میری زوجہ مجھ سے جدا ہے؟ کسی باپ کو ہوئی؟ نہیں۔ اسے یقین ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اب ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب اس 1400 سال کے بعد ہمیں عباس پہ اتنا یقین ہے تو زینب کو کتنا یقین ہوگا؟ حضرت زینب کو کتنا یقین ہے؟ میری مائیں بہنیں کھڑی ہیں، یہ ہاتھ جوڑ کے میرے، اگر دل پہ مصائب اتر جائیں تو میرے نوجوانوں ہائے کہہ کے روئیے، کیونکہ حضرت زہرا آئی ہوئی ہے یہاں اپنے لال کا پرزہ لینے کے لیے۔ جس بی بی کا ہاتھ بات پیغمبر کبھی علی کو سلام کرنے کے لیے نہیں اٹھا، اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا، وہی بی بی ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھ کے آتی ہے، ایک عزادار کی آنکھوں سے قریب آ کے کہتی ہے اے میرے حسین کے چاہنے والوں آؤ، میرے حسین کے زخموں کو مرہم دے دو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور شاید مسائل مکمل ہو جائے۔ اب سے تقریباً 15-16 سال پہلے ایک قافلہ نجف پہنچا۔ اس قافلے کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی بیٹی تھی، اور 10 یا 12 برس کا ایک بچہ تھا۔ جب نجف میں انہوں نے زیارت کری، اس واقعے کا روایت کرنے والا، بتانے والا ایک ہندوستانی لڑکا ہے۔ جب میں نے واقعہ سنا تھا میں پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے نا روئیں گے۔ یہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا، جب ہندوستانی لڑکے سے ملاقات ہوئی، بیٹا دیکھو ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ زیارتوں پہ ہو لیں تاکہ ہمیں ایک دھارس رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم زیارت کرنے کے لیے آئے۔ وہ زیارت میں ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نجف کی زیارت کری، پھر مسجد سہلا، مسجد حنانہ، مسجد کوفہ، حضرت میثم، حضرت کمیل، اطراف کی زیارت کر کے اب ہم لوگ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ زمانہ اب سے 2010 کی بات ہے کہ جیسے روانہ ہوئے تو پہلی جو چیک پوسٹ پڑی ہماری بس کو روکا گیا۔ کچھ فوجی جوان ہماری بس میں داخل ہوئے اور ہم سے کہا کہ سب کے سب نیچے اتر جاؤ، ہمیں بس چیک کرنی ہے۔ تو جو بوڑھی عورت تھی نا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو میرا نواسا ہے یہ ابھی سویا ہے، اگر تم کہو تو میں اسے جگا دوں، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں اسے سونے دوں، آپ بس چیک کر لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سب اتر جائیے، ہمیں بس چیک کر رہے ہیں۔ سب اتر گئے، بس چیک ہوئی۔ وہ فوجی نیچے اترے، اس نے کہا کہ اس بچے کا وارث کون ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے گا، وارث کون ہے؟ ماں اور نانی آگے بڑھی، کہا کہ ہم اس کے وارث ہیں۔ کہا اب آپ لوگ کربلا نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ جس بچے کو تم کہہ رہی ہو میں سو رہا ہے، وہ سو نہیں رہا، مر چکا ہے۔ پہلے نجف جائیے، غسل و کفن کریے، پھر کربلا جائیے۔ یہ ہندوستانی لڑکا کہتا ہے کہ میں خود اب بس میں داخل ہوا، اپنے ہاتھوں سے لاش اتاری، نجف آیا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، مولا کے حرم میں نماز جنازہ پڑھی، وادی السلام میں دفن کیا، پھر اس کے بعد ہم کربلا چلے گئے۔ میری ماں بہن نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیں، اب جملہ بڑا قیامت کا ہے کہ اس کے بعد جب ہم کربلا پہنچے تو ہم لوگ تو حرم جاتے تھے، لیکن جو بچے کی ماں تھی نا، اس پہ کیفیت تاری تھی، وہ کسی حرم میں نہیں جاتی تھی۔
اور اسی بچے کی زبانی کے واقعہ میں پڑھوں گا، چاہے جیسے رو لیجیے گا آپ۔ جب 3 دن گزرے نا، 4تھا دن نمودار ہوا، جو بچے کی نانی تھی نا، اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی مجھے احساس ہے کہ اکلوتا بیٹے مرنے کا کیا غم ہوتا ہے، لیکن اب ہم واپس اپنے وطن چلے جائیں گے، پتہ نہیں کب واپس آنا ہو، کب زندگی رہے، چلو حرم چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، غسل زیارت کیا۔ اب جو لوگ گئے ہیں باب الحوائج کے در دیکھا ہے، اللہ نے دوبارہ دکھا ہے، جو نہیں گئے اسی رضا کے صدقے میں جلد سے جلد کربلا مولا کی انہیں زیارت نصیب ہو۔ مولا پاس کا دروازہ جسے باب قبلہ کہتے ہیں، باب قبلہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں روڈ پہ کھڑے ہوتے، سڑک پہ کھڑے ہوتے مولا کی زری نظر آتی ہے۔ اب یہ ہندوستانی لڑکا کہتا ہے کہ ہم تینوں لوگ، بچے کی ماں، بچے کی نانی اور میں، باب قبلہ پہ کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، مولا پھر بلائیے، دوبارہ بلائیے، بار بار بلائیے، لیکن بچے کی ماں کا پتہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہی تھی، کہ ابھی اس کے لب رکے نہیں تھے کہ زری کے پیچھے سے وہی بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ماں کے قدموں سے نکل گیا، ماں کے قدموں سے نکل گیا۔ ماں نے بچے کو دیکھا دور کیا، اور جب دور کیا تو دیکھا سینے پر خون لگایا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا ہم تو آپ کو وہاں چھوڑ کے آئے تھے، آپ یہاں کیسے آئے اور یہ خون کیسا ہے؟ بچے نے اسی کی زبانی واقعہ، اس نے کہا مما آپ ہمیں وہاں چھوڑ کے آئی تھی نا، وہاں بہت اندھیرا تھا، ہم آپ کو یاد کر کر کے بہت رو رہے تھے، لیکن مما جب ہم بہت رو رہے تھے نا تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑے پہ ایک انکل آئے، انہوں نے گھوڑا میرے سامنے روکا، میں نے روتے روتے سب اٹھا کے پوچھا کون؟ کہ بیٹا اپنی مما سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہ ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے ایک انکل آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آ جانا۔ ان انکل نے گھوڑا اپنا آگے بڑھا دیا، کہ مما ایک انکل ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو میرے سامنے روکا اور مجھ سے کہا جس کے دل میں جتنی الفت و محبت و باب الحوائج کے لیے کلیجے پہ ہاتھ رکھے مسائل کا جملہ سن لیجیے، اس نے کہا کہ انکل میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، میرا قد بہت چھوٹا ہے، آپ کا رہوار بہت بلند ہے، آپ ہاتھ بڑھا دیجیے۔ کہا مما انکل نے کہا بیٹا میں ہاتھ تو نہیں بڑھا سکتا لیکن میں اپنے گھوڑے کو جھکا دیتا ہوں۔ کہا مما انہوں نے اپنے گھوڑے کو جھکایا، گھوڑے کو جھکانا تھا، میں گھوڑے پہ بیٹھا، جب گھوڑا چلنے لگا نا گھوڑا تیز چل رہا تھا، میں نے کہا انکل مجھے ڈر لگ رہا ہے، انہوں نے کہا بیٹا مجھے دونوں طرف سے پکڑو، تو مما کیسے میں نے دونوں طرف سے پکڑا، ان کے بازوؤں سے خون نکل رہا تھا۔ ماں نے بیٹے کو دور کیا، صحیح سے مخاطب ہو کے، میری ماں ڈالنا سنے، مخاطب ہو کے کہا اے باب الحوائج جبل فضل آباد، آج 1400 سال کے بعد ایک ماں کو اس کے بیٹے سے ملا دیا، کاش کربلا میں شام غریبہ میں آ جاتے، جب 4 سال کی بچی محمل میں لاشوں کے رہ گیا، وہ وقت کیسا تھا؟ بس ایک روایت پڑھ رہی ہے ختم ہوا، آئے ہیں نا غازی کا غصہ دینا۔ روایت کا جن مقاتل کے جملے ہیں، جب خیمے چل رہے تھے نا، بی بی ہے خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے خیمے میں، تیسرے سے نکل کے چوتھے خیمے میں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب آخری خیمہ جل رہا تھا نا تو خیموں چلتے ہوئے خیموں سے ایک 5 سال کا بچہ نکلا اور دوڑتا ہوا فرات کے کنارے پہنچا۔ فرات کے کنارے پہنچنے کے بعد بے بازوں کے لاشوں کو سینے سے پکڑ کے ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا، ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب میں نے کان لگا کے سنا نا تو وہ بچہ کہہ رہا تھا اب باہر اٹھو، سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، یہ ہاتھ میرے چھوڑے ہوئے، بولا تو بہت چھوٹے سے ذاکر ہوں، اللہ نے مجھے بھی 5 سال کی بیٹی دی ہے، جن کے یہاں بیٹیاں ہیں نا ابھی رونا نہ ہے، گھر جانا، 4 یا 5 برس کی بیٹی ہو نا سامنے بٹھانا، بٹھانے کے بعد رخساروں کو دیکھنا اور تو سفر کرنا سکینہ کے رخسار کیسے ہوں گے، سکینہ کے رخسار کیسے ہوں گے، مجھے نہیں پتا مسائل مجھے کیا پڑھنا ہے، بس جملہ پڑھ کے میں رب میں دعا کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، عذاب کو قبول کرے، تمام ماتمیوں کے ماتم کو قبول کرے، پرسے کو قبول کرے۔ راوی کہتا ہے کہ جب شام غریبہ ہوئی نا، سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، بی بی مختل کی طرف دوڑی کہ دیکھا ایک ظالم ملعون رہوار کا سوار تھا، جن کے ہاں 4 سے 5 برس کی بچی ہو نا ہائے کہہ کے ضرور ہوئے گا۔ یہ ظالم ملعون آیا، پتہ ہے نام کیا تھا؟ شیلو۔ اس نے نیزہ لیا اور سکینہ کے سر پہ مارا اور نیزے کی نوک سے چادر چھینی، چادر چھیننے کے بعد اس کی نظر سکینہ کے گوشواروں پہ پڑی،
ہائے غازی مجھے اجازت دے دے میں جملہ پڑھ دوں. اس نے چادر چھیننے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ اے بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے. اب سوچیے جس کا باپ مارا گیا ہو، جس کے بھائی کے کلیجے میں پرچھی کی اینی ٹوٹ گئی ہو، جس کے 6 مہینے کے بچے کو 3 بھائی کو 3 بھال کا تیر چلا ہو، جس کے چچا کے بازو قلم ہو گئے ہوں، جس کے بھائی کے جو ہے لاشا پامال ہو گیا ہو، وہ بچی کتنی سہمی ہوئی ہوگی. جس کی ماں کھپیا کی چادریں چھین لی گئی ہو وہ کتنی سہمی ہوئی ہوگی. جب اس نے کہا نا کہ یہ گوشوارے مجھے دے دے، بی بی نے کہا اے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں علی کی پوتی ہوں، حسین کی لاڈلی ہوں، عباس کی بھتیجی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں تجھے یہ گوشوارے اتار کے دے دوں گی، میں گوشوارے اتار کے دے دوں گی. اب اولاد والا جملہ خدا کی قسم میں نظر کرنے لگا ہوں، مصائب کا بڑا جملہ ہے. اتنی سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، خوف ہو جاتی، ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے. ارے گوشوارے اتارنے میں دیری ہوئی، یہ ملعون لہار کے اترا. اترنے کے بعد سکینہ کے گوشوارے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جو کھینچے کان کی لے پھٹی. سکینہ نے برات کرنے لگی، اے چچا آپ کے جانے کے بعد میرے گوشت